اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 8 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 سے لے کے 70 تک کی آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پچھلی آیتوں میں ایک یونیورسل ٹروتھ یہ آیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر نازل کیا گیا طاعون کی شکل میں اور وہ تباہ ہوئے، اور ان آیات میں دوسرا یونیورسل ٹروتھ یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے ذبح کرنے کا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ چکے ہیں، یعنی من و سلویٰ۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اب دعا مانگیے آپ اپنے رب سے کہ وہ ہمیں اس کھانے میں سے دے جسے زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ساگ اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو عمدہ ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اب اتر جاؤ زمین میں تمہیں وہ ہر چیز ملے گی جو تم نے مانگی ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ہم نے ان پر تھوپ دی ذلت اور غربت۔ وباءوا بغضب من اللہ، وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب کے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انہوں نے وقت کے پیغمبر کو ناحق قتل بھی کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال اختیار کر لے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک پکا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم پر کوہ طور کا پہاڑ بلند کیا تھا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس کو پوری قوت کے ساتھ، یعنی کون سی چیز؟ تورات اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات، اور یاد رکھو ان احکامات کو جو اس کے اندر نازل کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، لیکن ان کے بعد تم نے ہم سے منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو ان کے لیے عبرت ناک، ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں اور ان کے لیے نصیحت بن گئی جو واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتے تھے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی ایک گائے ہو، نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی ایک گائے ہو، لو اور اس کو ذبح کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، بوڑھی نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ گائے کا رنگ وہ ہونا چاہیے جو شوخ زرد رنگ کا ہو۔ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، اس کی رنگت ایسی خوبصورت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہو، یعنی کھول کر بیان کریں۔ ان البقرة تشابه علينا، بے شک تم پہ تو مشتبہ ہو گئی یہ بات کہ کون سی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور گائے تلاش کر لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔